الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شدت غم سے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، اسی طرح دل کا غمگین ہونا، یہ دونوں چیز فطری ہیں جن پر انسان کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت کا ایک حصہ ہے۔ جو چیز ممنوع ہے وہ ہے چیخ و پکار کرنا، جزا و فضا کرنا، نوحہ اور ماتم کرنا، یعنی میت کی خوبیوں کا یا اس کے بعد آنے والی متوقع مشکلات کا اونچی اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا پیٹنا، یہ منع ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضا پر راضی ہونے کے بجائے اس پر ناراضی اور برہمی کا اظہار ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ کسی کی وفات کا ہونا یہ بڑا صدمہ ہے، لیکن اس پر صبر کرنا اور اللہ کی تقدیر پر شاکر رہنا اور زبان پر وہی کلمات لانا جس سے تقدیر پر رضامندی کا اظہار ہو، مثلا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر و احتساب کی تلقین کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صبر و احتساب کی اس طرح تلقین کی، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔